بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہری درانی وائس کے معزز خواتین و حضرات، حور بھی اللہ کی کیا خوب مخلوق ہے۔ اللہ پاک نے جنت کی حور کو کیسے اور کیوں پیدا فرمایا ہے، اور اللہ پاک نے جنت کی حور کو آخر مٹی سے کیوں نہیں پیدا کیا، آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے، اور اس حدیث میں آپ یہ بھی جانیں گے کہ اللہ پاک نے جنت کی حور کو کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ ناظرین، مقدس کتاب قرآن میں اللہ خود یوں فرماتا ہے کہ نیک اور متقی لوگوں کے لیے گوری گوری بڑی آنکھوں والی عورتیں یعنی حوریں ہوں گی، جسے حفاظت سے پوشیدہ رکھا ہوا موتی ہو، جو جوان ہو، حسین و جمیل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اور کہا کہ مجھے بتاؤ اللہ تعالیٰ نے حور کو کس طرح سے تخلیق فرمایا۔ انہوں نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے حور کو عنبر اور زعفران کی شاخوں سے پیدا فرماتے ہیں، پھر ان کے اوپر خیمے نصب کر دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے پستانوں کو خوشبودار گورے رنگ کی کستوری سے پیدا کرتے ہیں، اسی پر باقی بدن کی تعمیر کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حوروں کو مٹی سے نہیں بنایا، بلکہ ان کا تخلیق قوام، مشک، کافور اور زعفران کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے لعاب دہن کی شیرمی سے سمندر میٹھا ہو جائے۔ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان برآمد کر دے تو اس کے حسن کی وجہ سے دنیا دیوانی ہو جائے، اور اگر اپنی اوڑھنی نکال دے تو سورج اس کے سامنے ایسا معلوم ہو جیسے نور پتی، اور اگر حور اپنا چہرہ نمودار کر دے تو اس کے حسن سے ساری دنیا و آسمان کے درمیان کی ساری فضا چمک جائے۔ البتہ میں یہاں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ دنیا کی عورتوں کا حسن جنت میں داخل ہونے کے بعد حوروں سے بڑھ کر ہوگا، اور وہ حوروں کی ملکہ یعنی سردار ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت اپنے خاوند کو تکلیف پہنچاتی ہے تو جنت کی حوروں میں سے اس مرد کی بیوی یعنی کہ حور کہتی ہے، اللہ تجھے تباہ کرے، اس شخص کو تکلیف نہ دے، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے جو ان قریب تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آنے والا ہے۔ اور متعدد نصوص سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنت کی نعمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ حوروں سے شادی کرا دے گا اور اہل جنت ان سے جمع کریں گے۔ بلکہ حضرت ثابت بن قیس فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت انس بن مالک کی بارگاہ میں حاضر تھا، اتنے میں آپ کے بیٹے جو ابو بکر کے نام سے مشہور تھے جہاد سے واپس آئے۔ آپ نے ان سے جہاد کے روداد معلوم کرنا چاہے تو انہوں نے جہاد میں پیش آنے والے بہت سے واقعات بتاتے ہوئے کہا، ابا جان کیا میں آپ کو اپنی مجاہد ساتھی کی عجیب و غریب اور ایمان افروز حالت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ حضرت انس نے فرمایا، ضرور بتاؤ۔ کہا، ہمارے لشکر میں ایک خوبرو نوجوان بھی تھا، جب ہم دشمن کے بالکل قریب پہنچ گئے تو حملے کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ اتنے میں اس نوجوان کی یہ الفاظ فضا میں گونجے، واہ میری زوجہ آئینہ کیسی دلکشی ہے تم میں، واہ میری زوجہ آئینہ کیا حسن پایا ہے تم نے۔ یہ آواز سن کر ہم فوراً اس کی طرف دوڑے، ہم سمجھے کہ شاید اسے کوئی عارضہ لاحق ہو گیا ہے۔ ہم نے پوچھا، اے نوجوان کیا ہو گیا ہے؟ کہا، اے مجاہدو سنو، میں ہمیشہ اپنے آپ سے یہ کہتا تھا کہ میں ہرگز شادی نہ کروں گا یہاں تک کہ میں کسی غزوہ میں شہید ہو جاؤں اور اللہ تعالیٰ جنت کی سب سے خوبصورت حور سے میری شادی کر دے گا۔ میں ہر مرتبہ شہادت کی آرزو لے کر جہاد میں شریک ہوتا، کئی جہادوں میں شرکت کے باوجود مجھے شہادت کی دولت نہ مل سکی۔ اب اس لشکر کے ساتھ جہاد میں آ گیا، راستے میں میرے نفس نے مجھے اس ارادے پر ابھارا کہ اگر اس مرتبہ بھی شہادت نہ ملی تو واپسی پر میں شادی کر لوں گا۔ ابھی کچھ دیر قبل مجھے موت آئی، میرے خواب میں کوئی آنے والا آیا اور کہنے لگا، تم ہی ہو جو یہ کہہ رہے ہو کہ اگر اس مرتبہ میں شہید نہ ہوا تو واپسی پر شادی کر لوں گا۔ سنو، اللہ تعالیٰ نے حور آئینہ کے ساتھ تمہاری شادی کر دی ہے، اٹھو میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ وہ مجھے لے کر ایک انتہائی سرسبز و شاداب وسیع باغ میں پہنچا۔ وہاں کا منظر بڑا ہی دلربا تھا، اس میں 10 ایسی حسین و جمیل لڑکیاں موجود تھی کہ اس سے قبل میری آنکھوں نے ایسا حسن نہ دیکھا تھا۔ میں نے کہا، شاید اس میں کوئی ایک حور آئینہ ہوگی۔ یہ سن کر ان دوشیزاؤں نے کہا، ہم تو اس کی کنیزیں ہیں، حور آئینہ تمہارے سامنے کی جانب ہے۔ میں آگے بڑھا تو ایک بہت خوبصورت اور سرسبز و شاداب باغ نظر آیا۔ یہ پہلے باغ سے زیادہ حسین و وسیع تھا، اس میں 20 حسین و جمیل دوشیزائیں تھیں۔ ان کے حسن و جمال کے سامنے پہلے 10 لڑکیوں کا حسن پھیکا پڑ گیا تھا۔ میں نے کہا، ان میں سے کوئی ایک حور آئینہ ہوگی۔ جواب ملا، آگے چلے جاؤ اور آئینہ تمہاری سامنے ہے، ہم تو اس کی کنیزیں ہیں۔ میں آگے بڑھا تو سامنے ایک
وسیع اور عریض سلطنت اور خوبصورت باغ تھا جو پہلے 2 باغوں کی نسبت بہت زیادہ پربہار تھا۔ اس میں 40 ایسی خوبصورت لڑکیاں تھیں کہ ان کے سامنے پہلی 2 شیزاؤں کی خوبصورتی کچھ بھی نہ تھی۔ میں نے کہا ان میں سے کوئی ایک حور آئینہ ہوگی۔ یہ سن کر انہوں نے اپنی پرترنم آواز میں کہا ہم تو اس کی کنیزیں ہیں، حور آئینہ تمہاری ہے، آگے چلے جاؤ۔ میں آگے بڑھا تو اپنے آپ کو یاقوت کے بنے ہوئے ایک خوبصورت کمرے میں پایا جس میں ایک تخت پر سابقہ تمام لڑکیوں سے زیادہ حسین و جمیل نوجوان 2 شیزہ موجود تھی۔ اس کا حسن آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ وہ بڑی شان و شوکت سے تخت پر بیٹھی میری جانب دیکھ رہی تھی۔ پوچھا کیا تم ہی حور آئینہ ہو؟ اس نے اپنی خوبصورت آواز میں کہا خوش آمدید، میں ہی حور آئینہ ہوں۔ یہ سن کر میں نے اسے چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس کے منہ ترنم آواز گونجی ٹھہر جاؤ، ابھی آپ کے اندر روح موجود ہے، کچھ دیر انتظار کیجئے، انشاءاللہ آج افطاری ہمارے ساتھ کریں گے۔ میں ابھی اس کو شبہ منظر میں ہی گم تھا کہ میری آنکھ کھل گئی، بس اب میں بہت جلد وہاں پہنچنے والا ہوں۔ نوجوان نے اپنی بات ختم کی تھی کہ منادی نے پکارا کہ اے اللہ کے شاہ سوارو، دشمن پر حملہ کرنے کا وقت آ گیا، اللہ کا نام لے کر اسلام کے دشمنوں پر ٹوٹ پڑو۔ یہ سن کر ہم دشمنوں کے مقابلے میں صفے بنا کر دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے۔ وہ نوجوان بڑی بے جگری سے دشمن سے نفرت آزما تھا۔ مجھے اس کی بات یاد تھی، میں کبھی سورج کی طرف دیکھتا کبھی اس کی طرف، جیسے ہی سورج غروب ہوا اس کی گردن تن سے جدا کر دی گئی۔ وہ راہ خدا میں اپنا سب کچھ قربان کر چکا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ سورج پہلے غروب ہوا یا وہ نوجوان پہلے شہید ہوا۔ یقین افطاری حور آئینہ کے ساتھ ہی کی ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے بیٹے کی زبانی اس نوجوان کی ایمان افروز کہانی سنی تو بے ساختہ دعا گو ہوئے، اللہ کی رحمت ہو اس مجاہد پر۔ اسی طرح یزید بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ رحمان بن یزید نے مجھے بتایا ہے کہ ایک جہاد میں رات کے وقت ہم انگوروں کے باغ سے گزرے، ہم نے اپنے ایک نوجوان ساتھی کو ایک کپڑا دیا کہ اس میں انگور بھر کر لے آؤ۔ جب وہ باغ میں داخل ہوا تو اس نے سونے کی پلنگ پر حورین کو دیکھا۔ اس نے کوئی غیر عورت سمجھ کر اپنی نظریں جھکا لیے، پھر اس نے دوسری جانب دیکھا تو وہاں بھی ویسے ہی ایک عورت تھی۔ اس نے پھر نظریں جھکا لی۔ اس عورت نے کہا تمہارے لیے ہمیں دیکھنا حلال ہے اور تم اپنی حورین بیویوں کو دیکھ رہے ہو اور آج ہمارے پاس آنے والے ہو۔ وہ نوجوان انگور لیے بغیر اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آ گیا۔ ہم نے اسے کہا کیا ہوا، کیا تم ڈر گئے ہو؟ ہم نے دیکھا کہ اس کے چہرے کا نور حسن پہلے سے بڑا ہوا ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تم انگور کیوں نہیں لائے؟ وہ بالکل خاموش رہا، یہاں تک کہ ہم نے اسے قسم دے کر پوچھا تو اس نے پورا ماجرا سنا دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب لڑائی کا اعلان ہوا تو وہ بہت جلدی دشمنوں کی طرف بڑھنے لگا۔ ہم نے ایک آدمی مقرر کیا کہ وہ اس کی سواری کو روک کے رکھے تاکہ ہم تیار ہو کر اکٹھے نکل سکیں، مگر ہم سب شہادت کی تمنا کے ساتھ دشمن کی طرف بڑھے۔ وہ ہم میں سے سب سے پہلے آگے تھا اور اس دن وہی سب سے پہلے شہید ہوا۔ حضرت عبداللہ جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب روشن راہین میں لکھتے ہیں ایک مجاہد بلائے روم میں جہاد میں شریک تھا۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جو نہ کھاتا نہ کچھ پیتا۔ میں نے ان سے کہا آپ ہمارے ساتھ ہیں 11 دن سے، نہ آپ نے کھانا کھایا نہ پانی پیا، قصہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جب میں تم سے الگ ہو جاؤں گا تو پھر تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ چنانچہ ان کی جدائی کا وقت قریب آیا تو میں نے ان سے کہا کہ جو وعدہ آپ نے کیا تھا اب اس کو پورا کریں۔ تو اس نے کہا کہ ہم 400 مجاہدین ایک جنگ میں شریک تھے کہ دشمن نے ہم پر زبردست حملہ کیا اور ہمارے ساتھیوں کو شہید کر ڈالا اور میں زخمی ہو گیا اور انہیں مقتولین کے درمیان پڑا رہ گیا۔ جب غروب آفتاب کا وقت ہو گیا تو اچانک میں نے نہایت عمدہ لباس میں کچھ لڑکیاں دیکھ لی جن کے ہاتھوں میں جام ہے اور وہ مقتولین میں سے ہر ایک کے منہ میں پانی ڈال رہی ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تو وہ میرے پاس پہنچ گئی۔ ان میں سے ایک نے کہا اس کے منہ میں بھی پانی ڈال دے اور جلدی کریں تاکہ آسمان کے دروازے بند ہونے سے پہلے ہم واپس جا سکیں۔ ایک اور لڑکی نے کہا کیا ہم اس کو پانی پلائیں حالانکہ اس میں جان ایک لمک ابھی باقی ہے؟ دوسری نے کہا اے بہن پرواہ نہیں، آپ پلا دیجئے۔ اس نے میرے حلق میں پانی ڈال دیا۔ اس پانی کے پینے کی وقت سے لے کر آج تک نہ مجھے کھانے کی ضرورت پیش آئی اور نہ پانی پینے کی۔
پیارے دوستو، نیکی دعوت دینے والوں کا رتبہ کتنا بلند و بالا ہے کہ آئینہ جیسی عظیم الشان حور جنت میں اس کی منتظر ہے۔ حور بھی اللہ کی کیا خوب مخلوق ہے۔ ناظرین، روایت میں ملتا ہے کہ ادنا جنتی کے پاس دنیا کی بیویوں کے علاوہ 72 حوریں ہوں گی۔ جو میاں بیوی جنت میں جائیں گے وہ وہاں بھی اکٹھے رہیں گے، اور جس عورت کا شوہر معاذ اللہ جہنمی جائے گا اس کا کسی جنتی مرد کے ساتھ نکاح کر دیا جائے گا۔ بس حرف آخر میں یہی کہوں گا، محترم خواتین و حضرات، عقل مند وہی شخص ہے جو اس فانی اور عارضی دنیا کو ترک کر کے اپنی آخرت کو سنوارے، اور اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔